حواس خمسہ انسان کو اللہ نے دیا ہے. 5 ایسے آلے انسان کے پاس ہے جس سے انسان کسی چیز کو محسوس کر سکتا ہے، جان سکتا ہے. وہ حواس خمسہ ظاہرہ کہلاتے ہیں. انسان کسی چیز کو جاننے کے لیے یا تو چھو کر کے اس کو جان لے، یہ قوت لامسہ، حاسہ لامسہ ہے، یا تو اس کو دیکھ کر کے جان لے، یہ قوت باصرہ ہے، یا اس کو سن کر کے جان لے تو یہ قوت سامعہ ہے، یا اس کو چکھ کر کے جان لے تو یہ قوت ذائقہ ہے. یہ 5 قوتیں ہیں جو حواس خمسہ ظاہرہ کہلاتی ہیں. یہ اس سے انسان کسی چیز کو جانتا ہے. یا پھر انسان کے اندر ایک قوت عقل کی اللہ نے رکھی ہے، عقل کے ذریعے انسان باتوں کو سمجھتا اور جانتا ہے. جو باتیں ایسی ہیں جو نہ عقل سے جانی جا سکتی ہیں، نہ اپنے حواس سے یعنی چھو کر کے، دیکھ کر کے، سن کر کے، چکھ کر کے نہیں جانی جا سکتی، ایسی باتوں کو جان لینا یہ غیب ہے. اور اس کے جاننے کا صرف ایک راستہ ہے، وہ ہے وحی، کہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بتا دے. وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بتا دے. جیسے جنت ہے، ہم نے دیکھا نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا، قرآن مجید پڑھ کر کے سنایا، اس میں ہمیں خبر دی گئی ہے کہ جنت ہے، جہنم ہے، پلصراط ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، پلصراط حق ہے، فرشتے حق ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. اور یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے، قرآن مجید نے دیا. تو اصل عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ ہے. ہاں، غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بتائی، غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بتائی. تو میں نے بتایا تھا کہ عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ ہے، عالم و انباء الغیب انبیاء کرام بھی. عالم و انباء الغیب، غیب کی خبروں کو جاننے والے، کیونکہ اللہ نے بتایا ان کو غیب کی خبریں، تو وہ عالم و انباء الغیب وہ بھی ہیں. تو بہت سی غیب کی خبریں، بہت سارے غیوب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھے، لیکن اس کی وجہ سے ہم عالم الغیب نہیں کہتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم عالم الغیب نہیں کہتے. اتنا تو ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ بہت ساری غیب کی خبریں جو اللہ نے اپنے نبی کو بتانا چاہا بتایا. بہت ساری غیب کی خبر تمام انبیاء اکرام کو اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، وحی کے ذریعے سے یا کشف کے ذریعے سے یا الہام کے ذریعے سے ان باتوں کو انبیاء اکرام نے جانا. اب فرق کیا ہوا؟ فرق 2 باتوں میں ہوا. بہت غور سے سمجھیے، ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے. 2 باتوں میں فرق ہوا. دیکھو، اللہ کا جو غیب کا علم ہے وہ اس کا ذاتی ہے، خود سے اس کو معلوم ہے. ہر غیب کی خبر، ہر غیب اس کو خود سے معلوم ہے. اس کو کسی کو بتانا نہیں پڑا، نہ اس نے کسی سے سیکھا. اس کے برخلاف انبیاء اکرام کو جو علوم غیبیہ حاصل ہوئے وہ اللہ کے بتانے سے حاصل ہوئے، اور اللہ کے بتانے سے حاصل ہوئے. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کا غیب عطائی تھا اور اللہ کا غیب ذاتی تھا. اللہ کا علم غیب ذاتی ہے اور دوسرے انبیاء اکرام اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب عطائی ہے جو اللہ نے عطا کیا. دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ کو تمام غیب کی خبریں معلوم ہیں. اب جب سے اللہ ہے، ازل سے ابد تک کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جزیات، ہر جزئی، ہر جز، ہر کل، چھوٹی بڑی تمام چیزوں کا علم اللہ کو ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنی ہتھیلی پر اپنی لکیروں کو دیکھتے ہیں. ایسی دنیا کی اور کائنات کی جتنی چیزیں ہیں جو ہو گئی ہیں ماضی میں، جو اب ہو رہی ہیں، جو اب آئندہ انتہا تک ہوگی، ان سب کا علم اللہ کو ہے. اس کو کہتے ہیں علم استغراقی محیط، کہ اللہ کا علم تمام غیوب کو گھیرے ہوئے، محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے، استغراق کیے ہوئے. اور اس کے برخلاف جس کے پاس بھی علم غیب آیا، جس کو علم غیب دیا گیا تو کچھ دیا گیا، کچھ نہیں دیا گیا. اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑا کہ اگر میں غیب جانتا تو میں بہت سارا خیر
حالانکہ بہت سارا غیب جانتے تھے اللہ کے نبی بہت سارا غیب جانتے تھے، لیکن وہی جانتے تھے جو آپ کو بتا دیا جاتا. اور یہ انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام کی ایک حالت ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے ان کے معجزات یا اولیاء کے کرامات وہ ان کی ذاتی نہیں ہوتی، اللہ کی دی ہوئی ہوتی. جب اللہ چاہتا ہے تب وہ پیش آتی، اللہ نہیں چاہتا تو نہیں پیش آتی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک مٹھی مٹی لے کر کے شاہت الوجوہ کہہ کر کے پھینک دیتے ہیں اور سارے دشمنوں کی آنکھ میں پڑ جاتا ہے، سب اندھے ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر کے ہجرت کے موقع پر چلے آتے ہیں، یا دوسرے موقع پر وہ لوگ جو ہے غزوہ حنین کے موقع پر آپ نے پھینکا مٹی تو سب اندھے ہو گئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے میدان میں. سارے لوگ بھاگ چکے تھے، صرف چند صحابہ اکرام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن کوئی دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکا. لیکن وہی احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. طائف کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار مار کر کے لہو لہان کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نہیں ظاہر ہوا. اگر ظاہر سی بات اپنے ہاتھ میں ہوتا تو اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھینک دیتے ایک مٹھی. جب آپ کو ستایا جاتا تب آپ اس سے بچ جاتے، لیکن یہ نہیں ہے. قرآن خود کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. دیکھو جب آپ نے مٹھی بھر کر کے مٹی پھینکا تھا نا تو آپ نے نہیں پھینکا تھا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ نے پھینکا تھا. تو یہ اللہ کراتا ہے، معجزات ہوں یا اولیاء کی کرامات ہوں. آپ نے سنا ہوگا نا حضرت یوسف پڑے ہوئے ہیں کنعان میں، کنعان ان کا گاؤں تھا فلسطین میں، کنعان کے کنویں میں ان کے بھائیوں نے ان کو ڈال دیا. یعقوب علیہ السلام کو خبر نہیں، اور کرتا لے آئے اور وہاں خرگوش ذبح کر کے کرتے میں خون لگا کر کے لے آئے اور لا کر کے آئے عشاء کے وقت تلاشتے تلاشتے. وجاؤ اباہم عشاء یبکون، عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. ہم تو چلے گئے دوڑنے کے لیے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ دیے چونکہ چھوٹا تھا کہ ذرا تم سامان دیکھو، اور بھیڑیا آیا یوسف کو کھا گیا. یعقوب نے مان لی، کیا کرتے ماننے کے بغیر چار. حالانکہ اتنا تو کہا کہ بھائی یہ کیسا بھیڑیا تھا، یوسف کو کھا گیا پورا اور کرتا پھٹا بھی نہیں. اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، بھیڑیا کھائے گا تو پہلے کرتا پھٹے گا نا، وہاں تو کرتا باقاعدہ اتارا گیا تھا. تو چور تو سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن نہیں کہہ سکے کہ تم لوگوں نے کچھ گڑبڑ کیا ہے اور یوسف کو تم نے قتل کیا ہے یا یوسف کنعان کے کنویں میں ہے. نہیں بتا سکتے، نہیں بتا سکتے. اور ایک لمبا عرصہ گزر گیا، یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے نکالا اور لے جا کر کے مصر میں بیچ دیا. عزیز مصر کے ہاں یوسف علیہ السلام رہے، 10 سال جیل میں رہے، وزیر خزانہ ہو گئے مصر کے. اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کے پاس جب بھائی لوگ گئے غلہ لینے کے لیے تو اپنی قمیص بھیجا کہ یہ میرا کرتا لے کر کے جاؤ، میرے ابا کی آنکھ پر ڈال دو، کیونکہ روتے روتے اندھے ہو گئے. اگر نبی کو علم غیب ہوتا اور یعقوب علیہ السلام یہ جانتے کہ یہی یوسف کنویں میں ہے کنعان کے، تو جا کر کے نکال نہ لیتے. لیکن روتے روتے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی. اور یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا کہ لے جاؤ میرے ابو کو آنکھ پہ ڈال دو تو وہ اچھے ہو جائیں گے. خیر آنکھ کی روشنی آئی، لیکن یہ 30-35 سال کا لمبا عرصہ گزر گیا. یہ میں اپنے اندازے 30-35 سال کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اور اس سے زیادہ ہو گیا ہو، کیونکہ یہ بڑا لمبا زمانہ گزرا ہے یوسف علیہ السلام کے وزیر خزانہ ہونے تک. اور یعقوب علیہ السلام بالکل بوڑھے ہو گئے. اس وقت جو ہے ان کی آنکھوں کی بینائی پھر واپس آئی، نہیں جان سکا. اچھا وہی دیکھیے، جب یوسف علیہ السلام نے وہاں سے کرتا بھیجا مصر سے کہ لے جاؤ میرے ابا کی آنکھ پہ ڈال دینا، اور ابھی قافلہ مصر سے نکلا ہے، ہزاروں میل دور ہے کنعان سے، اور یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی، مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی. جو لڑکے تھے ان کے اور بیوی تھی اور جو گھر کے لوگ تھے کہنے لگے بڈھا کھوسٹ ہو گیا ہے، یوسف کو مر مرا کے کتنا زمانہ ہو گیا، اب کہتا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. لیکن وہ بات سچی تھی، یوسف علیہ السلام تک ان کی خوشبو پہنچا دی گئی تھی. وہی کنعان سے نہیں جان سکے تھے اور مصر سے خوشبو آ رہی تھی، تو مصر سے خوشبو سونگھ لیا. اس کو حضرت سعدی نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے اپنے اشعار میں کہ یہ کرامت یا معجزے جو انبیاء کرام کے ہیں یہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتے. کہا گہے بر تارو میں اعلیٰ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم، بگفت احوال ما برق جہانست،
دم پنہا و دیگر دم نہانا. بھئی ہمارے حالات جو ہوتے ہیں انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام کے، وہ کودنے والی بجلی کی طرح ہے. جیسے بجلی آسمان میں کودتی ہے، چمکتی ہے، بادل چھایا ہوا بالکل اندھیرا ہے اور بجلی چمکتی ہے، روشنی ہو جاتی، لیکن تھوڑی دیر کے پھر بجلی اور چمک کی ختم ہو جاتی، بجلی کی چمک ختم ہو جاتی. اسی طرح انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام کو کبھی وہ چیز عطا کی جاتی ہے معجزے کے طور پر یا کرامت کے طور پر، اور وہ چیز ان کو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن پھر وہ ختم ہو جاتی. ہمیشہ وہ ان کے اختیار میں نہیں رہتی، ہمیشہ وہ ان کے اختیار میں نہیں رہتی. ورنہ ظاہر سی بات ہے، نبی کیوں تکلیف برداشت کرتا، نبی کیوں اپنے اوپر سختی جھیلتا؟ جب اس کے اختیار میں یہ چیز ہوتی تو وہ اپنے کو فاقے میں کیوں رکھتا، اپنے بدن کو زخمی کیوں کراتا، پتھر طائف کے لونڈوں سے پتھر کیوں کھاتا؟ ایک مٹھی مٹی پھینک دیتا، سب اندھے ہو جاتے اور اپنا آرام سے نکل کر کے چلا آتا. لیکن نہیں، وہ ان کے اختیار کی چیز نہیں تھی. جب خدا نے چاہا تو دشمن اندھے ہوئے، جب خدا نے چاہا تو نبی کو زخمی کرا کر کے بھی دکھایا کہ دیکھو راہ حق میں استقامت اختیار کرنی پڑے گی، اس راہ میں مار بھی کھانا پڑے تو نبی کی سنت ہے، مار کھانا پڑے گا. اگر پتھر کھانے پڑیں تو یہ میرے نبی کی سنت ہے. اگر آج یہ سنت زندہ نہ ہوتی اور کسی امتی کو پتھر پڑ جاتا تو شاید وہ مرتد ہو جاتا کہ ایسا دین مارو گولی کہ ہم کو پتھر کھانا پڑا. لیکن نہیں، جب یہ میرے نبی کو سنت ہے، اللہ کا حبیب لاڈلا جب سنت پتھر کھا رہا ہے اس دین کے لیے، تو ہمیں بھی تو اس دین کے لیے پتھر کھانا چاہیے. یہ تو میرے نبی کی سنت ہے. جتنی تکلیفیں آپ نے برداشت کی اور اعلان کیا کہ ما اوذیت فی سبیل اللہ ما اوذی نبی قط، مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو، یہ کرامات ہو یا معجزات ہو، یہ انبیاء کے اختیار میں نہیں ہوتے، یہ اللہ کی طرف سے ان کو دیے جاتے ہیں، ان کی سچائی، ان کی صداقت کی دلیل کے طور پر. اور کبھی وہ ملتے ہیں، کبھی نہیں ملتے، تاکہ دنیا یہ بھی جان لے کہ یہ نبی ہیں، ولی ہیں، خدا نہیں، خدا نہیں ہے. ان سے کوئی چیز مانگ کر کے ہم کو نہیں ملے گی، خود ان کے اختیار میں نہیں. اب بلا بتاؤ، جو نبی یا جو ولی خود اپنے لیے اختیار نہیں رکھتا اور اعلان کرتا ہے کہ اگر میں غیب کا علم جانتا، وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت سارا خیر حاصل کر لیتا. نبی یہ اعلان کر رہا ہے تو اس کے ماننے والے امتی اور بابا اجمیری اور بابا صابر کلیری وہ ہمیں لڑکا دے دیں گے؟ کسی بابا کی دعا سے، کسی بابا کے چاہنے سے یا اس سے مانگنے سے ہمیں لڑکا مل جائے؟ ہاں، کوئی زندہ ولی ہے، آپ اس سے یہ کہہ دو کہ ہمارے لیے دعا کر دو، یا کسی کے وسیلے سے آپ دعا کرو، چاہے وہ زندہ یا مردہ ولی ہو، اللہ کا محبوب بندہ ہو، تو کسی نیک عمل کا بھی آپ حوالہ دے سکتے ہو کہ اللہ ہمارا یہ نیک عمل ہے، اس نیک عمل کے طفیل میں ہماری مراد پوری کر دے. جیسا وہ مشہور واقعہ آپ نے حدیث شریف کا پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ 3 آدمی بنو اسرائیل کے تھے اور غار کے اندر پھنس گئے، تو پورا ایک بڑی چٹان آ کر کے غار پہ منہ پہ ڈھک گئی. تو ان لوگوں نے عمل کا حوالہ دیا کہ اللہ میرا یہ نیک عمل تھا. اس میں تو ایک تو وہ تھا جو بیچارہ بکریاں چراتا تھا اور اپنے والدین کی خدمت کرتا تھا، دودھ پہلے پلاتا تھا ان کو. تو میں آیا رات کو اور اس نے حوالہ دیا کہ رات کو میرے والدین سو گئے تھے اور میں دودھ لے کر کے کھڑا رہا اور بچے میرے تڑپتے رہے، میں نے ان کو پلانا مناسب نہیں سمجھا، یہاں تک کہ رات گزر گئی، جب میرے والدین کی نیند کھلی میں نے پہلے ان کو پلایا. تو اس عمل کی برکت سے اللہ چٹان کو کھسکا دے. اللہ نے تھوڑا چٹان کھسکا دی، اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی یہ دعا اللہ نے قبول کی. دوسرے نے اپنا نیک عمل پیش کیا کہ میری چچا زاد بہن تھی اور اس کو ضرورت تھی قرض کی اور میں نے اس کو قرض دیا، اور اس کے بعد جو ہے اس سے میں نے اپنی شہوت پوری کرنی چاہی، تو اس نے کہا بھائی اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر اور میری مہر مت توڑ، یعنی میرے ساتھ زناکاری مت کر، بدکاری مت کر. تو مجھے اللہ کا خوف آ گیا، اللہ میں نے وہ کام خالص تیرے خوف سے کیا تھا، لہذا تو چٹان کو کھسکا دے. تو اللہ نے چٹان کو کھسکا دی. تیسرے نے اپنا عمل پیش کیا کہ میرے یہاں ایک مزدور نے مزدوری کیا اور وہ بلا مزدوری لیے چلا گیا اور میں نے اس کی مزدوری کے غلے کو کھیت میں بویا اور اس سے غلہ ہوا، پھر اس سے میں نے بکریاں خریدی، اونٹ خریدے اور بہت سارا ہو گیا. ایک زمانے کے بعد وہ آیا اور کہنے لگا کہ بھائی میری مزدوری دے دے، اللہ سے ڈر. میں نے وہ کہا کہ بھائی تو لے لے، یہ بکریاں ہیں اور یہ اونٹ ہے اور یہ گھوڑے ہیں. اس نے کہا مذاق مت کر، میری مزدوری دے. تو میں نے کہا بھائی یہی سب تیری مزدوری سے میں نے کمایا ہے، یہ تیرا ہے.
جب اس کی مزدوری سے اس نے کمایا تو وہ سارا دے دے. یہ نیک عمل اس نے اللہ کے لیے کیا تو اس کا حوالہ دیا کہ اللہ اس نیک عمل کے طفیل میں تو چٹان کو کھسکا دے. آخر چٹان اتنی کھسک گئی کہ تینوں غار کے اندر سے نکل گئے. تو دیکھو نیک عمل کے حوالے سے آپ دعا کر لو کہ اللہ میرا ایک نیک عمل ہے میں نے اپنے لیے کیا, لیکن ذرا ٹھنڈے دل سے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے میں بھی اور آپ بھی سوچو کیا ہم کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے. اس کا بڑا فقدان ہے اس زمانے میں صاحب. اخلاص نیت کی باتیں تو کہی جاتی ہیں لیکن اخلاص نیت کے ساتھ عمل بڑا مشکل کام ہے. اخلاص نیت اور تصحیح نیت کے ساتھ عمل کرنا کہ جو خالص, اور ہم کو مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے کسی نے خالص اللہ کے لیے کوئی عمل کیا ہو, اور ایسے نیک بندے ضرور ہیں تاکہ اسی وجہ سے دنیا قائم ہے. لیکن ہمیں بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچنا چاہیے کہ کیا ہم بھی کرتے ہیں خالص اللہ کے لیے کوئی عمل, محض اللہ کے لیے جو کیا جائے, جس میں کوئی. اب صاحب یہاں تو مسئلہ ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس لیے کہ یار نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے یہ دیکھو مولوی ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے, حاجی صاحب ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے. جمعہ پڑھنے اس لیے آ جاتے ہیں کہ لوگ یہ کہیں گے کیسا مسلمان ہے نماز نہیں پڑھتا. تو یہ تو سب شرما حضوری میں اور ان کے لیے کہنے والوں کے لیے دکھاوے کے لیے اس کے لیے ہوتا ہے. ہمارا وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے ہو, جو خلوص کے ساتھ محض اللہ کے لیے کیا گیا ہو, اور اللہ کرے کہ ہمیں اس کی توفیق ملے کہ ہم محض اللہ کے لیے کریں, اپنی نیت کو خالص کریں اور کرنا اسی کے لیے چاہیے. ظاہر سی بات ہے یہ دنیا میرے بھائی کسی کو کچھ دے نہیں سکتی. یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دنیا کا ولی ہو یا نبی ہو وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. تو کوئی عام آدمی کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ نبی سے یا ولی سے یا کسی سے کچھ نہیں ہوتا. نبی سے یا ولی سے یا کسی سے کچھ نہیں ہوتا. جو کچھ ہوتا ہے وہ محض خدا کی ذات سے ہوتا ہے. تو ہم کو اسی کے لیے عمل کرنا چاہیے. کسی کے لیے ہم کیوں کریں؟ محض اللہ کے لیے کریں. اور جو عمل ہمارا اخلاص کے ساتھ ہوگا یقیناً وہ اللہ کے ترازو میں بڑا وزنی ہوگا. اللہ کے ترازو میں اس کا وزن بہت زیادہ ہے. آپ نے ابھی واقعہ سنا نا, ایک عمل کا حوالہ دیا انہوں نے. چٹان صاحب, بڑی چٹان جس کو کئی 100 لوگ مل کر کے شاید نہ کھسکا سکتے ہوں گے, وہ پہاڑ کی چٹان اللہ نے ان کی دعا کی برکت سے کھسکا دیا کیونکہ انہوں نے اپنے اخلاص کے کیے ہوئے عمل کا حوالہ دیا. اچھا ظاہر سی بات ہے جب عمل کے حوالے سے اللہ دعا قبول کرتا ہے, عمل کے طفیل میں اور عمل کے وسیلے سے, جو بھی کہا ہے لفظ جو بھی کہا ہے, مقصد سمجھنا چاہیے, مطلب سمجھنا چاہیے, الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا. تو بہرحال دعا عمل صالح کے حوالے سے یا وسیلے سے یا طفیل میں, تو عمل صالح کرنے والا جو ہے, ظاہر بات ہے عمل تو قائم ہوتا ہے کسی کے کرنے سے نا, عمل تو خود سے کہیں پایا نہیں جاتا, کوئی اس عمل کا کرنے والا ہوگا. جب عمل اتنا معتم بشان ہے تو اس کا کرنے والا کیسا ہوگا؟ تو اگر اس کے حوالے سے دعا کی جائے تو ضرور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ جب بارش نہ ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استسقاء کے موقع پر, اب نے سنا ہوگا 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اور دعا کی جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے قائل نہیں تھے. وہ کہتے تھے بس بارش نہ ہو تو استغفار کرو اور دعا کرو, استغفار کرو, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو, کیونکہ گناہوں کی وجہ سے بارش بند ہوتی ہے, گناہوں کی وجہ سے بارش بند ہوتی ہے. اس لیے گناہوں سے توبہ کرو اور استغفار کے ساتھ دعا کرو. تو جب وہ دعا کرتے تھے تو اپنی خلافت کے زمانے میں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دعا کرتے, اور یہ کہتے تھے کہ جب تک اللہ کے نبی زندہ تھے تب تک ہم ان کے حوالے سے دعا کرتے تھے, اب اللہ کے نبی زندہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم آپ کے چچا کے حوالے سے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, تو بولے ہم اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے حوالے سے دعا کریں گے تاکہ اللہ ہماری دعا قبول کر لے. تو دیکھیے صاحب عمل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے. تو ہم اگر دعا کریں اور دعا میں کسی نیک بندے کا حوالہ دے کہ اللہ فلانے کے طفیل میں ہماری دعا قبول کر لیجئے, یا کچھ لوگ شجرہ پڑھتے ہیں, یہ شجرے میں چشتیہ شجرہ ہے, نقشبندیہ شجرہ ہے, ان شجروں میں سب بزرگان اکرام ہیں, ان بزرگوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لے تو انشاءاللہ اللہ دعا قبول کر لے گا, اس میں کوئی مشکل نہیں. لیکن یہ کہ خود صاحب مزار کے ہاں چلا جائے اور
اسی سے مانگنے لگے اور اسی کو چٹھی لکھنے لگے. صاحب میں نے صابر کلیری کے مزار پر اپنی آنکھوں سے کھول کھول کر کے چٹھیاں پڑھی ہیں, اور ایک نہیں بیسیوں چٹھیاں, کم سے کم ہزاروں چٹھیاں وہاں لٹکی رہتی. عورتیں بھی جاتی ہیں, مرد بھی جاتے ہیں, اور سب صاحب لکھ لکھ کر کے اپنی چٹھی لکھتے. لکھ کر کس کے نام؟ وہ مردے کے نام. وہ آئیں گے مزار میں سے تمہاری چٹھی پڑھنے کے لیے, ان کو اتنا موقع ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو لکھا کہ اگر مردہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے, نیک ہے, جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں, تو وہ کیا کرنے کے لیے دنیا میں آئے گا؟ تمہاری جھلسانے والی ہوا کھانے کے لیے. یہ کائے کے لیے آئے گا دنیا میں؟ گرد و غبار لینے کے لیے؟ وہاں آرام سے وہ برزخ میں پڑا ہوا جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں لے رہا. اور اگر وہ بد ہے اور فاجر اور فاسق ہے اور اس کو سزا ہو رہی ہے, جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی گئی ہے, تو کیا جہنم کے فرشتے اس کو آنے دیں گے کہ جاؤ تم دنیا میں تفریح کراؤ؟ اس کو آنے دیں گے دنیا میں کہ آ جاؤ تم تفریح کر کے آؤ؟ تو یہ سمجھنا کہ وہ مردہ آئے گا اور ہماری چٹھی پڑھے گا, اور پڑھنے کے بعد پھر ہماری مراد پوری کر دے گا, ہماری مراد پوری کر دے گا. صاحب کوئی لکھتا ہے ہم کو ہماری شادی کرا دیجئے, کوئی لکھتا ہے ہمارا بچہ دے دیجئے, ہمارا لڑکا نہیں ہے, شادی ہوئے 20 سال ہو گیا, کوئی لکھتا ہے کہ صاحب ہمارے پاس مال نہیں ہے, آپ ہمارے کاروبار ہمارا چلا دیجئے. میں نے خود پڑھا ہے وہ چٹھیاں, آپ بھی جائیے, آج بھی صابر کلیری کا مزار ہے اور وہاں ہزاروں چٹھیاں لٹکی رہتی. اور صاحب میں نے نظام الدین کے مزار پر خود دیکھا ہے, حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ, وہ تو نیک لوگ تھے بیچارے, ان کے حوالے سے میں کہتا ہوں آپ دعائیں کر لیں, ان کے لیے ایصال ثواب کر دیں, اور اپنے لیے دعا کر لیں ان کے حوالے سے. اپنی جگہ رہتے ہوئے یا وہاں جا کر کے کوئی اس میں بھی مشکل نہیں, اگر آپ وہاں چلے گئے ہیں تو اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے, آپ ان کے حوالے سے اپنے لیے دعا کر لیں, ان کے لیے کچھ پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دیں, ان کو بھی ثواب مل جائے گا. کیونکہ مردہ تو بیچارہ محتاج ہے, ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا, اپنی زندگی بھر وہ بیچارے نیک عمل کرتے رہے لیکن اب ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے. تو اب ان کے لیے آپ اور ہم یہ کرم کریں کہ ہم ان کے لیے پڑھ کر کے ان کو ثواب پہنچا دیں, تو یہ بڑا تحفہ ہوگا ان کے لیے, اور ان کے نام سے ان کے وسیلے سے دعا کر لیں تو اللہ ہماری دعا. لیکن میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے صاحب, مزار پہ جو چادر بچھی ہوئی ہے اس چادر کے اندر سر ڈال کر کے سجدے کی شکل میں, اور روتا گڑ گڑاتا ہے ایسا کہ یقین ہے کہ شاید اگر خدا کے سامنے ایسا سجدے میں گڑ گڑا لے تو اللہ اس کی پوری دنیا کے بادشاہ بنا دے گا. لیکن نہیں صاحب, سمجھ میں بات نہیں آ رہی. وہ کیا دے دے گا؟ مردہ, وہ تو مردہ ہیں, ٹھیک ہے, بہت بڑے ولی تھے, بہت بڑے اللہ والے تھے, لیکن ہے تو مردہ, ان سے تو کچھ ملنے والا نہیں. زندہ سے نہیں ملتا تو مردہ سے کیا ملے گا؟ جب وہ زندہ تھے تب بھی ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ چاہے ولی ہو چاہے نبی ہو, اس سے کچھ نہیں ہوگا, ہوگا تو اللہ سے. جو دینے والی ذات اللہ کی ہے, جو بھی کچھ دینا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے. تو پھر ان سے کیوں مانگتے ہو؟ ان کی قبروں کا سجدہ کیوں کرتے ہو؟ یہ عقیدے ہمارے گڑبڑ, جو عمل میں گڑبڑی آئی نا, وہ عقیدے میں گڑبڑی آنے کی وجہ سے, کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ تو بڑی کرامات کے مالک تھے. دیکھو میں کرامات کا منکر نہیں ہوں, نعوذ باللہ من ذالک, میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کرامات الاولیاء حق, اولیاء کی کرامتیں حق ہیں, معجزات الانبیاء حق, انبیاء کے معجزات حق ہیں, انبیاء کے معجزات حق ہیں, اولیاء کی کرامت حق ہے, قرآن مجید سے ثابت ہے, میرے پاس اس کے دلائل ہیں. لیکن کرامات کے مالک ہونے کی وجہ سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ وہ آپ کو کچھ دے سکتے ہیں؟ اور وہ بھی کب؟ جبکہ وہ مر چکے ہوں. زندگی میں کرامتیں ثابت ہوتی تھی, صادر ہوتی تھی, اور زندگی کے بعد بھی ممکن ہے کہ کسی سے کرامت صادر ہو جائے, لیکن وہ میں نے سمجھایا آپ کو کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی. وہ کرامت کبھی کسی کو حاصل ہوتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے. اسی کو حضرت سعدی نے سمجھایا ہے کہ بگفت احوال ما برق جہانت دم بنہا و دیگر دم نہانس. ہمارے احوال, ہم بزرگوں کے, ہم انبیاء کے احوال کیسے ہوتے ہیں؟ کودنے والی بجلی کی طرح ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ بجلی چمکتی ہے, روشنی ہو جاتی ہے, پھر ختم. ایسے ہمارے یہاں اچانک کوئی کام اللہ کی طرف سے معجزے کے طور پر, یا اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ تم چاند کے 2 ٹکڑے کر دو. اللہ کے نبی نے انگلی سے اشارہ کیا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور ادھر صحابہ اکرام آتے ہیں, اپنا پیٹ کھول کر کے دکھاتے ہیں, صاحب پتھر بدھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی اپنا پیٹ کھول کر کے دکھاتے ہیں, تمہارے پہ 1 بدھا ہے, میرے 2 بدھا ہوا. یہاں اشارہ کر لیے ہوتے کہ روٹی آ جائے.
اشارہ اماں عائشہ کہتی ہے ہمارے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھر تھے، 9 گھر میں سے کسی گھر میں 1 مہینہ گزر جاتا چولہا نہیں جلتا، دوسرا مہینہ گزر جاتا چولہا نہیں جلتا، تیسرا مہینہ گزر جاتا چولہا نہیں جلتا، 3 مہینے صاحب گزر جاتے اور چولہا جلنے کی نوبت نہ آتی۔ لوگوں نے پوچھا اماں پھر گزر کیسے ہوتی، 3 مہینہ آپ لوگ بھوکے رہتے تھے کیا؟ فرمایا نہیں، بس گزر ہوتی تھی کھجور پر اور پانی پر۔ کھجور اور ہے صاحب، ہے آج بھی کھجور ملتی ہے نا، ہم میں سے آپ میں سے کوئی کھجور کھا کر کے 2 دن گزارا کر لے گا؟ 3 مہینہ چھوڑو، خالی 3 دن کی بات میں کرتا ہوں، 3 دن کھجور کھا کر کے ہم گزارا کر لیں گے؟ واویلا مچا دیں گے پوری دنیا کے اندر، ہمارا فاقہ ہو رہا ہے صاحب۔ لیکن نہیں، وہ صابر و شاکر لوگ تھے۔ اور ادھر یہ ہے اشارہ کر دو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، اشارہ کر دے تو اتنا اختیار، اور ادھر اتنا عجز ہے کہ 3 مہینہ چولہا نہیں جل رہا ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ اپنے اختیار میں وہ چیز نہیں تھی کہ جب چاہیں تب جو چاہیں وہ حاصل کر لیں۔ تو آج بھی نہ کسی نبی کے نہ کسی ولی کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے یا دوسرے کے لیے کوئی چیز جب چاہے حاصل کر لے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ ان کے وسیلے سے، ان کے حوالے سے دعا کرو، اللہ چاہے گا تو وہ کام ہو جائے گی۔ یہ انہی کی کرامت ہوگی، یہ انہی کی برکت ہوگی۔ کرامت کہہ لو، برکت کہہ لو، خیر کہہ لو، ان کا خیر، ان کے نام کا خیر ظاہر ہوگا، ان کی برکت ظاہر ہوگی، آپ کا کام انشاءاللہ ہو، لیکن کرنے والی ذات اللہ کی ہوگی، نہ کہ وہ۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے ہمارے عمل میں فرق پڑے گا کہ جب ہم یہ عقیدہ جمع کر کے کریں گے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر قبروں کا سجدہ نہیں کریں گے، مزاروں پہ پھول ڈالنے نہیں جائیں گے، چادر چڑھانے نہیں جائیں گے۔ اب کیا ہے، مزاروں پہ پھول چڑھائے، ایک صاحب کہنے لگے صاحب حدیث شریف کے اندر ہے کہ مزاروں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی درخت کی ٹہنی لاؤ، اور درخت کی ٹہنی کو آپ نے دو حصہ کر کے دونوں قبر پہ رکھ دیا۔ تو فرمایا کہ عذاب جو ہے ان کا عذاب ہلکا ہو گیا قبر سے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری شاخیں رکھی قبروں پر جن سے عذاب ہلکا ہو گیا، اس لیے ہم پھول ڈالتے ہیں تاکہ جب تک وہ تر و تازہ رہیں گے تسبیح پڑھیں گے۔ یہی علت لکھی ہے شرح حدیث کہ چونکہ درخت کی شاخیں ہری ہوتی ہیں تو تسبیح پڑھتی ہیں، اور جب کوئی اللہ کی تسبیح پڑھے گا تو اللہ اس کی برکت سے اس قبر والے کے عذاب کو ہلکا کر دے گا۔ تو دیکھو ہم بھی پھول ڈالتے ہیں تاکہ جب تک وہ تر و تازہ رہے تب تک اس قبر والے کا عذاب ہلکا رہے۔ تو بہت اچھی بات ہے آپ پھول ڈالتے ہو، لیکن کیا سارے گناہ اور سارا عذاب وہی اولیاء اللہ ہی کا ہے؟ گناہ گاروں کی قبر پر تو آپ پھول ڈالتے نہیں۔ اگر پھول ڈالنے کی یہ علت ہے کہ گناہوں کا عذاب ان پر ہلکا ہو جائے، تو جو زیادہ گناہ گار ہو اس پر زیادہ پھول ڈالنا چاہیے، اور یہاں بیچارہ جو زیادہ گناہ گار، زیادہ جاہل ہوتا ہے اس پہ 1 پھول بھی نہیں ڈالتے، اور جو سب سے بڑا ولی اور سب سے بڑا بزرگ ہوتا ہے آپ سب سے زیادہ معذب اسی کو سمجھتے ہو کہ شاید سب سے زیادہ عذاب اسی کو ہو رہا ہے اور اسی پر پھول ڈالو۔ کہے بھائی پھول ڈالنے کے لیے تخصیص کیوں ہے کہ بڑے پیر صاحب کے ہاں اور خواجہ اجمیری کے ہاں اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اور اجمیری خواجہ صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، انہی لوگوں کے مزار پہ کیوں پھول ڈالا جائے؟ گناہ گاروں کے قبر پر کیوں پھول نہیں ڈالا جائے؟ پھول وہاں ڈالو تاکہ ان کا عذاب ہلکا ہو جائے۔ لیکن نہیں، مسئلہ وہ نہیں ہے جو کہا جا رہا ہے، مسئلہ یہ ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ صاحب اختیار ہے، ہم جو مانگیں گے یہ دے دے گا، ہم اس کو پھول چڑھائیں گے، چادر چڑھائیں گے، اس کی قبر پر سجدہ کریں گے، اس کو پرچی لکھیں گے تو یہ ہماری مراد پوری کر دے گا۔ یہ اندر کا چور ہے، یہ اندر کا چور ہے جس کو میں نکالنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اندر دل میں یہ ہے، دماغ میں یہ بسا ہوا ہے، اور ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ اس کا عذاب ہلکا ہو۔ تو دیکھو دوغلا پن چھوڑ دو، یہ دوغلا پن ہے کہ کہا کچھ جائے کیا کچھ جائے، اس کو منافقت کہتے ہیں اسلام کی اصطلاح میں۔ یہ نفاق ہے کہ ظاہر کچھ کرو اور اندر کچھ ہو، اندر دل میں کچھ ہو اور ظاہر کچھ کیا جائے، اس نفاق کو چھوڑو۔ رازق، خالق، مالک صرف اور صرف اللہ، رازق، خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ ہے، دینے والی ذات صرف اللہ کی، کام بنانے والی ذات صرف اللہ کی۔ ہاں اعمال خیر اور اعمال خالق